الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا لبیک اللہم ربنا وسعدیک اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد الذی کان علیا فی درجاتی فاطمن فی تطہیراتی حسنن فی صفاتی شہیدن فی تجلیاتی زین العابدین بعباداتی باقر فی الاولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی اقوالی کاظما فی جمیع احوالی متمکنا فی مقام الرضا جوادا کفہ عند العطاء ہادی الی سبیل النجاة عسکری مع الغزاة مہدی الی طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ تعالی علیہ وآلہم اجمعین۔ ہم گنہگار سہی، ہم گنہگار سہی کام یہ کر جائیں گے، ہم گنہگار سہی کام یہ کر جائیں گے، نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے، نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، اس لیے جمع ہوئے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہم تو پروانے ہیں اور دل میں لگن ہے تیری۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم تو پروانے ہیں اور دل میں لگن ہے تیری، روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے، روشنی تیری جدھر ہوگی ادھر جائیں گے۔ قید کر کے دل پرشوق کے آئینے میں، قید کر کے دل پرشوق کے آئینے میں، تیرے ہی جلوے بکھیریں گے ادھر جائیں گے، تیرے ہی جلوے بکھیریں گے ادھر جائیں گے۔ گرمی کفر جو حیران کرے گی ہم کو، گرمی کفر، گرمی کفر جو حیران کرے گی ہم کو، گرمی کفر جو حیران کرے گی ہم کو، گنبد خضرا کے سائے میں ٹھہر جائیں گے، گنبد خضرا کے سائے میں ٹھہر جائیں گے۔ میرے سینے میں مہکتا ہے محبت کا گلاب، میرے سینے میں مہکتا ہے محبت کا گلاب، ہنستے ہنستے تیرے قدموں پہ بکھر جائیں گے، ہنستے ہنستے تیرے قدموں پہ بکھر جائیں گے۔ ہم مسلمانوں کا مرنا بھی ہے جینا قاسم، ہم مسلمانوں کا مرنا بھی ہے جینا قاسم، کیسے ہم دشمن اسلام سے ڈر جائیں گے، کیسے ہم دشمن اسلام سے ڈر جائیں گے۔ ہم گنہگار سہی کام یہ کر جائیں گے،
نام پہ احمد مختار کے مر جائیں گے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں یہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور تحفہ صلاۃ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ پورا مجمع مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نبی و آل نبی پر، رسول و آل رسول پر بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مولانا نصیر الدین صاحب گرامی وقار حافظ نعیم الدین صاحب قابل قدر حضرت مولانا نوشاد عالم صاحب اور حضرت حافظ قاری حسن علی صاحب، واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ، ائمہ مساجد، حاضرین بازم، آج ہم بیکانیر میں تقریب عقد مسنون سے پہلے یا عقد مسنون کی خوشی میں آج کی اس میلاد مصطفیٰ کی محفل کا انعقاد عمل میں ہے۔ نکاح ایک عظیم فریضہ ہے۔ نکاح اور وواہ دو شخص کو، دو ذات کو ڈورے میں، دھاگے میں باندھ دیتا ہے، اور جیسے ہی کسی نے ایجاب کیا، دلہے نے قبول کیا، ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں ایک کو پتی اور دوسرے کو پتنی، اور دونوں کو ہم زوجین کہتے ہیں، میاں اور بیوی کہلانے لگتے ہیں، وائف اور ہسبینڈ۔ اور دونوں کے ماں باپ ایک دوسرے کے سسر اور ساس کہلانے لگتے ہیں، اور آپس میں سمدھی اور سمدھن۔ یاد رکھیے، اس شادی کو آپ کھیل مت سمجھیے، یہ بہت بڑی دونوں کے کاندھے پہ ایک عظیم ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہے دونوں کے کاندھے پر، پتی اور پتنی، وائف اور ہسبینڈ کے شولڈر پر، جس کو قرآن نے اس طرح کہا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ شادی ہو گئی، وواہ ہو گیا،
نکاح کے ڈورے سے آپ بن گئے. قرآن نے کیا کہا؟ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا لباس. یعنی ایک دوسرے کا ڈریس، لباس، پوشاک. پوشاک سے، لباس سے، ڈریس سے کہہ کر ایک بہت بڑا بوجھ آپ کے سروں پہ، آپ کے کاندھے پہ ڈالا گیا ہے. وائف آپ ہو گئیں، آپ ہسبینڈ ہو گئے، اس کو آپ آسان مت سمجھیے گا. بہت بڑی ذمہ داری کے ڈورے میں، دھاگے میں آپ کو باندھ دیا گیا ہے. لباس کو سمجھو تو شوہر کی اہمیت کو سمجھو گی. لباس کو سمجھو تم بیوی کی اہمیت کو سمجھو گے. ایک آدمی بغیر ڈریس کا ہو، جس میں اس کے کوئی لباس نہیں ہو، تو کیا وہ ننگا آدمی سندر لگے گا؟ خوبصورت لگے گا؟ بیوٹیفل لگے گا؟ نہیں. جیسے ہی اس نے ڈریس اپ کر لیا، لباس پہن لیا، کپڑا پہن لیا، اب گویا کہ بیوٹیفل لگ رہا ہے، سندر لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے. تو لباس گویا ایک دوسرے کا قرار دیا. قرآن نے شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا، مرد عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. مطلب یہ ہے کہ تم جب وواہ کے بندھن سے بچ جاؤ، جب تم نکاح کے ڈورے میں داخل ہو جاؤ، جب تم ایک دوسرے کے لیے پتی ہو، ہسبینڈ بن جاؤ، تو ایک دوسرے کے لباس ہو. لباس کا کام حسن پیدا کرنا ہے، لباس کا کام جمال پیدا کرنا ہے، لباس کا کام سندرتا پیدا کرنا ہے، لباس کا کام خوبصورتی پیدا کرنا ہے. یعنی گویا کہ ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد مرد کا کام یہ ہے عورت کی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرے، جمال پیدا کرے، بیوٹی پیدا کرے، کیونکہ لباس خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے عورت مرد کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد اس کے جیون میں، اس کے سنسار میں، اس کی زندگی میں حسن و جمال پیدا کرے، کیونکہ لباس کا کام خوبصورتی پیدا کرے. لباس کا مطلب سمجھ میں آیا؟ اور اگر مان لو کسی کے جسم میں کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، تو اگر آدمی بغیر لباس کا ہے تو داغ و دھبا نظر آتا ہے. لیکن لباس پہن لیجئے گا تو وہ داغ و دھبا، وہ کمی، وہ کمزوری، وہ ویکنس چھپ جائے گی. تو گویا لباس کا کام کیا ہے؟ کمزوری چھپانا. لباس کا کام ہے اس عیب و نقص کو چھپانا. لباس کا کام ہے اس داغ کو چھپانا. آپ دونوں کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے. لہذا اگر آپ کی بیوی میں کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی فالٹ ہے، تو اس کو چرچے کا وشے مت بناؤ، گھر گھر مت بیان کرو، کیونکہ لباس جو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے کمی کو چھپانا، عیب کو چھپانا. اور اگر مرد میں ہے تو عورت کو چاہیے چھپائے، کیونکہ لباس چھپانے کے لیے ہے، نہ کہ اوپن کرنے کے لیے. لباس کا ایک یہ بہت کچھ کہا گیا. آج لوگ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن بیوی کے حقوق اور بیوی شوہر کے حقوق سے واقف نہیں ہوتی ہے، اس لیے معاملات بد سے بدتر ہو جاتے. لباس ہم پہنتے ہیں، جب 4-5 روز ایک ہی لباس کو پہنتے ہیں ایک ہفتہ، تو اس لباس میں گرد و غبار لگ جاتا ہے، دھول و مٹی سے گندا ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس لباس کو پھاڑتے ہیں، اس لباس کو نظر آتش کرتے ہیں، اس لباس کو جلاتے ہیں. نہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اگر تھوڑا بہت اس کے اندر گرد و غبار ہے
تو صابن سے واش کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اپنی واشنگ مشین سے پھر پہن لیتے ہیں، پھاڑتے اور پھینکتے اور جلاتے نہیں ہیں۔ اور اگر زیادہ مشکل ہے، اس کا داغ زیادہ گہرا ہے جو ہمارے بس کے باہر ہے، صاف ہی نہیں ہو سکتا ہے ہم اپنے ہاتھوں سے، تو ہم کسی لانڈری میں کسی اچھے صاف کرنے والے دھوبی کی دکان میں بیچتے ہیں، وہ پیٹرول سے دھل کر اس کو نیٹ اور کلین کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نکاح کے ڈورے میں بن جانے کے بعد آدمی جب 2 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینہ، 8 مہینہ، 10 مہینہ، 1 سال، 2 سال کے بعد کبھی کبھی دونوں میں وچار دھارا کا اختلاف ہو جاتا ہے، فکری طور پہ میل پیدا ہو جاتی ہے، تھوڑا ڈس بیلنس آدمی ہو جاتا ہے، تو یہ مرد کو نہیں چاہیے کہ وہ طلاق دے، عورت کو نہیں چاہیے خلا کا مطالبہ کرے، بلکہ فکر، تدبر، حکمت، دانائی، فراست کی حکمت سے اس لڑائی کو، اس فکری میل کو، اس وچار دھارا کے میل کو دور کرے، ختم کرے، کیونکہ لباس پھاڑا نہیں جاتا، لباس پھینکا نہیں جاتا، لباس جلایا نہیں جا سکتا۔ اور اگر آپ اس کو اپنے فکر و تدبر سے، حکمت سے اسے صاف و ستھرا نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے سماج کے علماء، مشائخ یا سماج کے جو ذمہ دار ہیں ان کے سامنے اپنے مسئلے کو رکھیے، اور وہ اپنے تجربے، ایکسپیرینس، انبھو کی روشنی میں ان دونوں کی ناچاکی کو دور کریں۔ یہ لباس کے ساتھ لباس کہا گیا ہے، یہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے، مرد عورت۔ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ نبی المی والہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تھا آج کی اس محفل میلاد کا میسج، پیغام، اپدیش۔ آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں جب میلاد کی محفل ہوتی ہے بہت کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھایا جاتا ہے۔ ہر نعت پڑھنے والا درود شریف پڑھاتا ہے، ہر واعظ و نصیحت تقریر کرنے والا درود شریف پڑھاتا ہے، اور کسی پیر صاحب کے پاس جائیے تو اپنے وظیفے میں کہتے ہیں یہ پڑھنا، لیکن اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا۔ تو آخر درود پاک کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس اہمیت کو تم سمجھو گے تو اپنے نبی کی عظمت کو بھی سمجھ لو گے، کیونکہ محفل ہے میلاد کی، اس لیے نبی کی عظمت کو سمجھانا مجھے ضروری ہے۔ ہم نے خطبہ مسنہ کے بعد کیا پڑھا؟ قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد کیا پڑھا؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسے ہی ہم پڑھتے ہیں آپ پڑھنے لگتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے علی النبی، نبی پہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ یہی ہے نا ترجمہ؟ مولانا نصیر الدین صاحب میں توجہ آپ کی اور علماء کی اور صاحبان فکر عوام کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔
تو قرآن میں کیا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ بھیجتے ہیں. تو میرا نبی نبی صرف نہیں ہے، رسول بھی ہے. صرف رسول ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، عبد بھی ہے. صرف عبد ہی نہیں ہے، نامی ذات گرامی کے اعتبار سے محمد. تو میرے نبی کا نام محمد، میرا نبی عبد بھی ہے، میرا نبی رسول بھی ہے، میرا نبی نبی بھی ہے. تو پھر قرآن میں کیوں اس طرح نہیں آیا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی الرسول، بے شک اللہ اس کے فرشتے رسول پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. یہ کیوں نہیں آیا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی العبد، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اب اس کے محبوب بندے پر درود بھیجتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں آیا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی المحمد، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں؟ بلکہ کیا آیا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں؟ لفظ رسول کیوں نہیں آیا؟ لفظ عبد کیوں نہیں آیا؟ لفظ محمد کیوں نہیں آیا؟ جبکہ قرآن میں لفظ محمد کا بھی استعمال ہے، لفظ رسول کا بھی استعمال ہے، لفظ محمد کا بھی استعمال ہے، لفظ عبد کا بھی قرآن میں آیا ہے. مثال کے طور پہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تمہارے درمیان رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو قرآن میں لفظ رسول کا ہے، لیکن جب بات درود پاک کی آئی تو رسول کا لفظ نہیں استعمال ہو رہا ہے، علی النبی. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب آپ واقع معراج کو بیان کرتے ہیں تو وہاں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نبی کا، بلکہ عبد، بندے کو لے گیا. تو یہاں پہ جب درود کی بھی بات آئی تو عبد کا لفظ استعمال نہیں ہے بلکہ علی النبی، نبی پر. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. تو لفظ محمد بھی قرآن میں، لفظ رسول کا، لفظ عبد کا بھی استعمال ہے قرآن پاک میں. لیکن جب بات درود و سلام کی آئی، جب بات درود کی آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے نہ رسول کے لفظ کا انتخاب کیا، نہ عبد کے لفظ کا انتخاب کیا، نہ لفظ محمد کا انتخاب کیا، بلکہ لفظ نبی، علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. میرے دوستو اسی نقطے کو تو سمجھو گے تو نبی کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، نبی کی برتری سمجھ میں آ جائے گی، نبی کی محبوبیت سمجھ میں آ جائے گی، نبی کا مقام سمجھ میں آئے گا. میرے دوستو اگر یہ آتا ان اللہ ملائکۃ یصلون علی الرسول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پہ درود بھیجتے، تو آپ کے ذہن میں آتا کہ میرا رسول کب رسول ہوا، میرے رسول نے کب اپنی رسالت کا اعلان کیا، میرے رسول نے کب اعلان رسالت کیا. تو آپ کہیں گے اللہ کے نبی نے صفت رسالت کا اعلان، رسالت کا اظہار 40 سال کی عمر کے بعد کیا. 40 سال کی بعد عمر کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نہ درود و سلام کا آغاز اس وقت کیا جب نبی نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا، نبی نے اپنی رسالت کا اظہار کیا تھا. اسی طریقے سے اگر لفظ عبد آتا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے محبوب بندے پہ درود بھیجتے ہیں، تو اب ذہن جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پہ کب درود بھیجا. تو آپ کے ذہن میں آتا لگتا ہے جب شب معراج کی رات رب سے ملاقات کے لیے، لقاء کے لیے جب گئے تھے تب سے درود و سلام کا آغاز ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر لفظ محمد آتا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آتا کہ لفظ محمد ذات محمد کے ساتھ کب چسپا ہوا. تو آپ کہیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جب حضور کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد لفظ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب ہوا. تو پتا چلا کہ درود و سلام اس وقت آغاز ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن نہ لفظ محمد ہے، نہ لفظ رسول آیا ہے، نہ لفظ عبد آیا ہے، بلکہ یہ آیا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو. تو میرے دوستو میرا نبی کب نبی تھا؟ اب سوال
سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرا نبی کب نبی تھا، میرا نبی کب نبی تھا؟ تو حدیث کہے گی کنتو نبیوں آدم و بین الماء والطین، کنتو نبیوں بین الماء والطین۔ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ جب حضرت آدم کا خاکی وجود مکمل عمل پہ نہیں ہوا تھا، ابھی آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، تب میرا نبی تھا، تب میرا نبی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت درود و سلام کا آغاز کیا جب نہ آدم تھے، نہ آدمیت تھی، نہ بشر تھا، نہ بشریت تھی، نہ انسان تھا، نہ انسانیت تھی، نہ رات کی برق تھی، نہ بادل کی گرج تھی، نہ ہوا کا فراٹا تھا، نہ فضا کا سناٹا تھا، نہ صبح کا اجالا تھا، نہ چاندنی کا جھالا تھا، نہ ریشم کی جھلملاہٹ تھی، نہ ہوا کی سرسراہٹ تھی، نہ گلاب کی مہک تھی، نہ سبزے کی لہک تھی، نہ آبشار کا بہاؤ تھا، نہ شاخوں کا جھکاؤ تھا، لیکن درود پاک کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو درود پاک کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ سارے احکامات کا اجرا بعد میں ہوا، درود پاک پہلے ہو گیا۔ اور یاد رکھیے آپ، دنیا کے ہر عمل کے لیے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، بندگی ہو، اعمال صالحہ ہو، تلاوت قرآن پاک ہو، مسجد کی تعمیر ہو، مدرسے کی تعمیر ہو، یتیموں کی مدد ہو، بیواؤں کی دستگیری ہو، کوئی بھی صالح عمل ہو، اگر اس میں ریا اور دکھاوا شامل ہو گیا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، مردود ہو جائے گا۔ تو عمل کی کامیابی اور مقبولیت کے لیے ضروری کیا ہے؟ اخلاص، ریا اور دکھاوے سے پاک ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، مشکوٰۃ شریف میں نے پڑھا ہے کہ رب تبارک و تعالی قیامت کے دن ایک شخص کو بلائے گا جس نے جام شہادت نوش کیا، جس کو ہم کہتے ہیں شہید۔ کہے گا میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دی تھی، سہولتیں دی تھی، تو نے اس نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ شہید کہے گا جس نے جام شہادت نوش کیا، قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا انتا کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے جام شہادت نوش کیا تھا تاکہ لوگ تجھے جری کہیں، بہادر کا بڑا بہادر ہے تھا۔ فقط قیل، لوگوں نے کہہ دیا، تیرا تو رزلٹ دنیا ہی مل گیا۔ پھر فرشتوں سے غضبناک ہو کے کہے گا ثم امر به وصحب علی وجهه حتی القی فی النار، اس شہید انسان کے چہرے اور ناک کے بل اسے گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر اب تبارک و تعالی ایک مولانا کو بلائے گا، مولانا صاحب، عالم دین کو، مولانا میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں دی تھی، تو نے اس نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ مولانا کہیں گے میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ کہے گا انتا کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا تھا تاکہ لوگ تجھے علامہ کہیں، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا علامہ تھا، فقط تین لوگوں نے کہہ دیا تیرا دل تجھے مل گیا۔ ثم امر به وصحب علی وجهه حتی القی فی النار، مولانا کے بھی چہرے اور ناک کے بل اس کو گھسیٹے ہوئے لے جاؤ یہاں تک کہ وہ بھی جہنم میں داخل ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ بلائے گا ایک ادیوگ پتی کو، ایک سرمایہ دار مالدار آدمی کو، تجھے میں نے دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی تھی، تو نے اس نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ بزنس مین، وہ تاجر، وہ دولت مند کہے گا اللہ تیری راہ میں جتنا پیسہ جہاں خرچ کرنا تھا سب میں اپنا پیسہ ڈالا، انویسٹمنٹ کیا۔ اللہ کہے گا انتا کذبتا، تو بھی جھوٹا ہے، تو نے اس لیے پیسہ خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے جواد کہیں، بڑا سخی تھا، بڑا دیالو تھا، بڑا ہیلپنگ نیچر کا تھا۔
हातिम ताई था, लोगों ने तुझे तेरी सखावत का चर्चा कर दिया, तुझे तो रिजल्ट मिल गया, इसको भी जहन्नम में ले जाओ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत बेहतर है उसके अमल। तवज्जो चाहता हो, आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए, अरे जामे शहादत भी नोश कर लीजिए, बहुत बड़े अल्लामा भी बन जाइए, अपनी सारी दौलत को निछावर कर दीजिए राह इस्लाम में। लेकिन अगर रिया और दिखावा शामिल हो गया तो आपकी दौलत, आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपका मुजाहिदा, आपके जिक्र इलाही आपके चेहरे पे मार दिया जाएगा। हर अच्छे अमल के लिए रिया और दिखावे से पाक हो, तब वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है वो अमल। लेकिन याद रखिए, इन तमाम अमाल सालिहा में, इन तमाम अमाल खैर में दुरूद पाक को यह अहमियत हासिल है, यह अफजलियत हासिल है, यह इज्जत हासिल है कि अगर दुरूद पाक आपने दिखावे में पढ़ लिया, रिया भी शामिल हो गई, तो भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। ये किसी अमल को ये मर्तबा हासिल नहीं है जो दुरूद पाक को हासिल। इसीलिए आप दिल लगा के एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दुरूद पाक को ये मुकाम, ये स्टेटस क्यों मिला? नमाज के लिए रिया नहीं होनी चाहिए, रोजे के लिए रिया नहीं होनी चाहिए, ज़कात और हज के लिए दिखावा नहीं होना चाहिए, और दुरूद पाक दिखावा तो भी मकबूल, इखलास के साथ पढ़ो तो भी मकबूल, नुमाइश के तौर पे पढ़ो, ऐसा क्यों? मैं एक आरिफाना बात आप कह के बात खत्म करूंगा। मकबूलियत की वजह यह है कि रब तबारक व तआला ने अपनी जात को, तवज्जो चाहता हूं, रब तबारक व तआला ने अपनी जात को अपनी जात के लिए महबूब नहीं बनाया। रब ने अपनी जात को अपनी जात का महबूब नहीं बनाया। रब ने जिस जात को अपनी जात के लिए महबूब बनाया वो है जाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दुरूद पाक को मजबूर होके पढ़ोगे तो भी मकबूल है, मसरूर होके पढ़ोगे तो भी मकबूल है। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद व सलाम। और उसी अजमत वाले, रिफात वाले नबी की शान में कुरान यूं इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर दे दिया। बात समझ में आ गई? तर्जुमा क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर दे दिया। इस देने को समझिए, इंसानी बिरादरी में, ह्यूमन सोसाइटी में, मानव समाज में लेन देन चलता रहता है, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं, जिसको हम नजराना कहते हैं, जिसको हम अता कहते हैं, जिसको हम तोहफा कहते हैं। किसी चीज को हम देते हैं तो क्या कहते हैं? तोहफे में दे दिया, प्रेजेंट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। मैं आपको समझाना चाहता हूं, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर दे दिया। इस देने को समझिए। इंसानी बरादरी में लेन देन चलता रहता है। मिसाल के तौर पर ये रुमाल है, ये रुमाल में मौलाना नसीरुद्दीन साहब को दे दूं तो क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने मौलाना नसीरुद्दीन साहब को ये रुमाल तोहफे में दे दिया, ये रुमाल प्रेजेंट कर दिया,
یہ رومال گفٹ میں کر دیا، یہ رومال نذرانے میں دے دیا، یہ رومال عطا کر دیا، یہ رومال ہدیے میں دے دیا، یہ رومال نذرانے میں دے دیا۔ لیکن اسی دینے کو جس کو میں تحفے سے تعبیر کر رہا ہوں، نذرانے سے تعبیر کر رہا ہوں، عطا سے تعبیر کر رہا ہوں، گفٹ سے تعبیر کر رہا ہوں، اسی دینے کو فقہ کی زبان میں، فقیہ کی زبان میں، دارالفتہ کی زبان میں، استفتاء کی زبان میں کیا کہا جائے گا؟ قاسم میاں نے مولانا نصیر الدین صاحب کو یہ رومال ہبہ کر دیا، یہ رومال ہبہ کر دیا۔ تو اب آیت کی مفاد کیا بنا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر ہبہ کر دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر ہبہ کر دیا۔ اور جب کوئی چیز ہبہ کر دی جاتی ہے، جب کوئی چیز تحفے میں دے دی جاتی ہے، جب کوئی چیز نذرانے میں دے دی جاتی ہے، جب کچھ عطا کر دی جاتی ہے، جب کچھ ہبہ کر دی جاتی ہے، جس کو ہبہ کی جاتی ہے، جس کو دے دی جاتی ہے، جس کو تحفے میں دے دی جاتی ہے، اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے، وہ چیز اس کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو آیت کا حاصل مراد کیا بنا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ جیسے میں مولانا نصیر الدین صاحب کو یہ رومال دے دوں اور ان کے قبضے میں آ جائے تو اس رومال کے مالک ہو جائیں گے۔ اب اگر کسی شخص کو اس رومال کی ضرورت ہوگی تو یقیناً مولانا کا محتاج ہوگا، مولانا کے سامنے دستوال کرنا ہوگا، مولانا کی چوکھٹ پہ جانا ہوگا، مولانا کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، مولانا کے سامنے ہاتھ دراز کرنا ہوگا، مولانا سے مانگنا ہوگا، کیونکہ اس رومال کے مالک ہو گئے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ اب اگر کسی شخص کو کوثر کے چند قطروں کی ضرورت ہے، آب کوثر کی ضرورت ہے، کوثر کی ضرورت ہے، تو یقیناً نبی کا محتاج ہے، نبی کے سامنے دستوال کرنا ہوگا، میرے نبی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، میرے نبی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہوگا، کیونکہ میرا نبی مالک کوثر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ اور ایک میں عقیدے کی بات بتاؤں، کوثر کا پانی، آب کوثر جو ہیں وہی لوگ پیئیں گے جو جنت میں جانے والے، اہل جنت ہی آب کوثر پیئیں گے، وہی آپ کو مالک کوثر مان رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ کیا دے دیا؟ کوثر دے دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جیسے یہ رومال ہے، میں مولانا نصیر الدین صاحب کو دے دوں تو کیا کہا جائے گا؟ قاسم میاں نے یہ رومال ان کو دے دیا۔ لیکن میں نے ان کو دے دیا تو ان کے علم میں ہوگا، ان کی معلومات میں ہوگا، ان کی نالج میں ہوگا، ان کی اطلاع آگاہی میں ہوگا کہ میں اس رومال کا مالک ہوں، اور میرے علم میں ہوگا کہ میں نے مالک بنایا۔ بننے والے کو بھی معلوم ہوگا اور بنانے والے کو بھی معلوم ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ مولانا کے مقتدیوں کو معلوم ہو، مولانا کے ٹرسٹیوں کو معلوم ہو، محلہ مولانا کے محلے والوں کو معلوم ہو، مولانا کے خاندان والوں کو معلوم ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن مولانا کے علم میں ہوگا کہ میں اس رومال کا مالک ہو گیا ہوں۔ اسی طریقے سے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ تو نبی کے علم میں ہے، نبی کی اطلاع میں ہے، نبی کی نالج میں ہے، نبی کی معلومات میں ہے کہ میں کوثر کا مالک ہوں۔ جب نبی کو معلوم ہے تو نبی سے کیوں کہا جا رہا ہے اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا؟ لوگوں سے کہنا چاہیے تھا اے لوگوں، میں اپنے حبیب کو، میں اپنے محبوب کو، میں مصطفیٰ جان رحمت کو، میں محمد عربی کو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کا مالک بنا رہا ہوں۔ اب اگر تمہیں کوثر کے پانی کی ضرورت ہے، آب کوثر کی ضرورت ہے، تو نبی کے پاس چلے جانا، نبی کی چوکھٹ پہ چلے جانا، نبی کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ نبی کی صفت ہے، نبی کی وشیشتا ہے، مالک کوثر ہو نبی کے ایڈجیکٹو ہے، اور نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے اے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ لوگوں سے کہنا چاہیے تھا میں اپنے حبیب کو، میں اپنے مطلوب کو، میں اپنے مقصود کو، میں محمد عربی کو کوثر کا مالک بنا رہا ہوں۔ تم کوثر کا پانی کی ضرورت ہے، حبیب کے پاس چلے جانا، میرے مطلوب کے پاس چلے جانا۔ ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ نبی کی صفت ہے، نبی سے خطاب کیا گیا، نبی کا ایڈجیکٹو ہے، نبی کو مخاطب بنایا گیا، نبی کی وشیشتا ہے، نبی کو مخاطب بنایا گیا۔ صرف اسی
اسی آیت کریمہ میں اگر معاملہ ہوتا تو اسے میں نظر انداز کر سکتا تھا، اسے اوائڈ کر سکتا تھا، اسے چھوڑ سکتا تھا، لیکن جب تم قرآن کریم کا مطالعہ کرو گے، قرآن کریم کی اسٹڈی کرو گے، قرآن کریم کی گہری اسٹڈی کرو گے تو اس نتیجے پہنچو گے جہاں جہاں نبی کی صفات کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کے اوصاف کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی عظمتوں کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کی خصائل جمیلہ کا ذکر ہے، جہاں جہاں نبی کے اوصاف جمیلہ کا ذکر ہے، وہاں خطاب نبی سے کیا گیا، وہاں مخاطب محمد عربی کو کیا گیا، جیسے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم ہے قرآن حکیم کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، نبی کی صفت ہے اور نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے، سراجا منیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ شاہد ہونا، یہ مبشر ہونا، یہ نذیر ہونا، یہ داعی اللہ ہونا، یہ سراجا منیر ہونا، یہ ساری صفات نبی کی، یہ سارے اوصاف نبی کے، اور خطاب بھی نبی سے کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی، لوگوں سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں میں اپنے حبیب کو نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، مبشر بنا کر بھیج رہا ہوں، نذیر بنا کر بھیج رہا ہوں، داعی اللہ بنا کر بھیج رہا ہوں، سراج منیر بنا کے بھیج رہا ہوں۔ نبی کی صفات ہے، نبی کی اوصاف ہے، نبی کی کوالٹی ہے، اور نبی سے کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، ورفعنا لک ذکرک، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو درج و بلند کیا ہے، نبی کی صفت ہے اور نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، انک لعلی خلق عظیم، اے نبی ہم نے آپ کو سراپا اخلاق بنا کر بھیجا ہے، نبی کی صفت ہے، نبی کے وشیشتا ہے اور نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی، یہ پوری آیت کریمہ نبی کے ذکر میں ہے اور خطاب بھی نبی سے کیا جا رہا ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں ایک خاص پوائنٹ کی طرف، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ پر، مان لیں اللہ کو اور اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کریں اور اللہ کی صبح و شام عبادت کریں۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، نبی کی عظمت کو سمجھو، نبی کی برتری کو سمجھو، نبی کے تقرب اللہ کو سمجھو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو شاہد ہونا نبی کی صفات، مبشر ہونا نبی کی صفات، نذیر ہونا نبی کی صفات، داعی اللہ نبی کی صفات، اور خطاب کیا؟ یا ایھا النبی، اے نبی۔ لیکن جب بات ایمان کی آئی، جب بات تعظیم و توقیر کی آئی، جب بات صبح و شام عبادت کی آئی، تو خطاب کا رخ بدل گیا، خطاب کے رخ میں پریورتن آ گیا، خطاب کے رخ میں چینجنگ آ گئی۔ اب یا ایھا النبی، تاکہ لوگ، یہ تبدیلی خطاب سے کیا سمجھ میں آیا؟ علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اس تبدیلی خطاب سے کیا سمجھ میں آیا؟ گویا رب تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب ہم تیری صفات کا ذکر ہم ان بندوں سے نہیں کریں گے، اے محبوب ہم تیری عظمتوں کا ذکر ان بندوں سے نہیں کریں گے، اے محبوب ہم تیری خوبیوں کا ذکر ان بندوں سے نہیں کریں گے، اے محبوب ہم تیری کمالات کا ذکر ان بندوں سے نہیں کریں گے۔ یہ بندے جو ہیں اقرار کرنا بھی جانتے ہیں، انکار کرنا بھی جانتے ہیں، تصدیق کرنا بھی جانتے ہیں، تکذیب کرنا بھی جانتے ہیں۔ انہی بندوں سے ہم نے اپنی سبدیت کی بات کی، بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو لا الہ الا اللہ کامیابی پاؤ گے، پڑھو لا الہ الا اللہ کامرانی پاؤ گے۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے اپنی احدیت کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے اپنے لم یلد ولم یولد ہونے کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے اپنے نراکار ہونے کی بات کی۔ بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے
اپنے انلمیٹڈ ہونے کی بات کی، بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے، انہی بندوں سے ہم نے اپنے لامحدود ہونے کی بات کی، بہت سے ایسے تھے جو انکار کر بیٹھے۔ یہ بندے جو ہیں اقرار کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے اقرار کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے انکار کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے ماننا بھی جانتے ہیں، یہ بندے نہیں ماننا بھی جانتے ہیں، یہ بندے کسی بات کی تصدیق کرنا بھی جانتے ہیں، یہ بندے کسی بات کو جھٹلانا بھی جانتے ہیں۔ اے محبوب، یہ بندے عجیب و غریب دل و دماغ کے ہوئے ہیں، ماننا بھی جانتے ہیں، نہیں ماننا بھی جانتے ہیں، اقرار بھی جانتے ہیں، انکار بھی جانتے ہیں۔ بات تیری عظمتوں کی ہے، بات تیری خوبیوں کی ہے، بات تیری رفتوں کی ہے، بات تیرے کمالات کی ہے، بات تیرے اوصاف کی ہے، بات تیری صفات کی ہے، بات تیری افضلیت کی ہے، بات تیری سپریارٹی کی ہے۔ لہذا ان بندوں سے ہم نہیں کریں گے کہ اقرار بھی کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں۔ لہذا اے محبوب، اب بات جب تیری عظمت کی ہوگی، جب تیرے مالک کوثر کی ہوگی، جب تیرے شاہد ہونے کی ہوگی، مبشر کی ہوگی، کمالات کی ہوگی، تو میں اس ذات کو مخاطب بناؤں گا جہاں انکار ممکن ہی نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں ذکر بھی اچھا ہوتا ہے، ذاکر بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن مذکور اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے تبتی ادا ابی لہب، ذکر کا نام قرآن ہے، ذاکر کا نام خدا ہے، لیکن جس کا ذکر کیا جا رہا ہے ابو لہب، وہ اچھا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں خطاب بھی اچھا ہوتا ہے، خطاب کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن مخاطب اچھا نہیں ہوتا۔ جیسے قل یا ایھا الکافرون، خطاب کا نام قرآن ہے، خطاب کرنے والا خدا ہے، لیکن مخاطب کفار جو اچھے نہیں ہیں۔ لیکن جب بات مصطفیٰ کی صفات کی آئی، جب بات مصطفیٰ کی برتری کی آئی، جب بات مصطفیٰ کی رفعت کی آئی، جب بات مصطفیٰ کے کمالات کی آئی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا، کتنا بہترین اہتمام کیا کہ ذکر بھی اچھا ہو، ذاکر بھی اچھا ہو، مذکور بھی اچھا ہو، خطاب بھی اچھا ہو، خطاب کرنے والا بھی اچھا ہو، مخاطب بھی اچھا ہو۔ انا اعطیناک الکوثر، خطاب کا نام قرآن ہے، خطاب کرنے والا خدا ہے، مخاطب محمد عربی ہیں، مخاطب محمد عربی ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھرے رہتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب یقیناً بلا شبہ ہم نے کوثر کا مالک بنایا۔ کس کا مالک بنایا؟ کس کا مالک بنایا؟ کوثر کا مالک بنایا۔ یہ کوثر کیا ہے؟ کوثر کو سمجھو، کوثر عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔ عربی بھاشا بڑی انوشاشت بھاشا ہے۔ اس بھاشا کا ویاکرن بھی ہے اور اچارن بھی ہے، بڑی ہی ویل کلچرڈ لینگویج ہے۔ عربی کی مشہور لغت قاموس میں کوثر کیا؟ اس میں مبالغہ۔ کوثر کے معنی کیا ہے؟ اس میں مبالغہ کیا مطلب؟ کوثر کے معنی یہ ہے الکثیر من کل شیء، جس میں کثرت کا معنی پایا جائے وہ کوثر۔ اگر پانی کی کثرت ہے کوثر الماء کہیں گے، اگر حسن و جمال کی کثرت ہے کوثر الحسن و جمال کہیں گے، اگر فضل و کمال کی کثرت ہے تو کہا جائے فضل و کمال، اگر رحمت کی کثرت کوثر الرحمت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، تو میرے نبی کو کس چیز کی کثرت کا مالک بنایا؟ علم کی کثرت کا مالک بنایا، کہ فضل کی کثرت کا مالک بنایا، کہ کمالات کی کثرت کا مالک بنایا، کہ حسن کی کثرت کا مالک بنایا، کہ جمال کی کثرت کا مالک بنایا، کہ علم کی کثرت کا مالک بنایا۔ تو قرآن کہے گا اگر تیرے محبوب کو، مصطفیٰ جان رحمت کو، محمد عربی کو اگر کسی خاص چیز، مخصوص چیز کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں یوں آتا،
انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو علم کی کثرت کا مالک بنایا. اگر صرف فضل و کمال کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں یوں آتا انا اعطیناک الکوثر فضل و کمال. اے محبوب ہم نے آپ کو فضل و کمال کثرت کا مالک بنایا. اگر محبوب کو صرف حسن و جمال کی کثرت کا مالک بنایا ہوتا تو قرآن میں یوں آتا انا اعطیناک الکوثر حسن و جمال. اے محبوب ہم نے آپ کو حسن و جمال کی کثرت کا مالک بنایا. جب قرآن نے مطلق کہہ دیا تو نادان تجھے مقید کرنے کا حق کس نے دیا ہے؟ صلی اللہ النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا. صرف کوثر کا نہیں، الکوثر. کوثر پہ الف لام ہے. میں آج یہ ثابت کر کے بات ختم کر دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ہر چیز کی کثرت کا مالک بنایا. اس کے لیے مجھے ہندی کی چندی کرنی پڑے یا اردو کی سردو کرنی پڑے کر دوں گا، لیکن ثابت کر کے ہی بات کو ختم کروں گا. اللہ نے ہمارے حبیب کو ہر چیز کی کثرت کا مالک بنایا. اگر میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ الکوثر پہ الف لام جو ہے اس کی دو قسمیں، ایک الف لام اسمی، ایک الف لام حرفی. وہ حرفی کی دو قسمیں زائد اور غیر زائد، اور غیر زائد کی چار قسمیں جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی. تو آپ کہیں گے ہم بیکانیر کے لوگ کچوری کھاتے ہیں چاہے رات کو 3 بجے ملے یا 2 بجے ملے. کچوری کھاتے ہیں لیکن ہم گرامر سے واقف نہیں ہیں. ہم بہت ہی سادھارن لوگ ہیں. ہم کوئی آپ کے مدرسے کے ودیارتھی چھاتر نہیں ہیں کہ ہم الف لام کی دو قسمیں، اسمی حرفی، حرفی کی دو قسمیں، زائد و غیر زائد، غیر زائد کی 4 قسمیں. ہم کو وہ بھاشا میں سمجھائیے جو کچوڑی کھانے والوں کی سمجھ میں آ جائے. ہم نے یہ کچوڑی کا اس لیے نام لیا تاکہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، کیونکہ جب تک آپ ہنسیں گے نہیں تب تک آپ باتوں میں پھنسیں گے نہیں. ہنسنے والوں خوب ہنسو لیکن مجھ کو رونے دو، میں نام سیاہ ہوں آنکھ میری ہر فرد گناہ کو دھوتی ہے. اے ہجر نبی اب تو میری ہر شب یہ حالت ہوتی ہے، میں تارے گنتا رہتا ہوں جب ساری دنیا سوتی ہے. اور سونے والوں جاگو جاگو اس نیند کی دنیا سے بھاگو، جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے. اور گیہوں سے گیہوں پیدا ہو اور جو سے جو ہی پیدا ہو، ہر قوم وہی کل کاٹے گی جو کھیت میں آج وہ بوتی. اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز کی کثرت کا مالک بنا دیا. الف لام کو سمجھو، اور الف لام کو سمجھو گے تم خود بخود کہو گے اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز کی کثرت کا مالک بنا. الف لام کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو نومیر کافیہ ہدایت النو میں نہیں لے جاؤں. میں آپ کو قرآن پاک کی طرف، قرآن پاک کس سورے سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ آپ کہیے گا سورہ فاتحہ سے. ارے آپ نماز پڑھتے ہیں کس سورے سے اپنی نماز کو سٹارٹ کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الف لام کو سمجھا، الکوثر میں بھی الف لام ہے اور الحمدو میں بھی الف لام ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں نا، میں سب کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہوں، لیکن 2 نماز کی سبھی کی گارنٹی لے سکتا ہوں، ایک عید دوسری بقرعید. میں نے مسلمانوں سے پوچھا اتنی کثرت کے ساتھ آپ جمعہ بھی نہیں پڑھتے، ظہر بھی نہیں پڑھتے، عصر بھی نہیں پڑھتے، مغرب بھی نہیں پڑھتے، عشاء بھی نہیں پڑھتے، فجر بھی، لیکن بڑی تعداد میں عید و بقرعید پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ تو بیکانیر ایک مسلمان نے کہا حضرت اس کی وجہ ہے عید کے بعد سوئیں،
اور بقرعید کے بعد میٹ و مٹن. ہم اس نماز کو کہیں نہیں چھوڑتے ہیں جس میں اس کے بعد مٹھائی ہو، میٹ و مٹن. نماز کی اہمیت کو سمجھو. اللہ نے تم کو زکوٰۃ کا حکم دیا جبریل کے واسطے سے. اللہ نے تمہیں حج کا حکم دیا جبریل کے واسطے سے. اللہ نے تمہیں روزے کا حکم دیا، جبریل کو مادھیم بنایا. لیکن جب بات صلاۃ کی آئی، نماز کی آئی، تو جبریل واسطے میں نہیں ہے، قرب خاص نے بلا کے تحفہ صلاۃ دیا. اور زکوٰۃ کی ادائیگی سب پر نہیں ہے، اس کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے. اگر بھارت کے اندر 25 کروڑ مسلمان ہیں تو 5 کروڑ مالدار، 20 کروڑ غریب، تو گویا 20 کروڑ پہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں. حج اس کے لیے استطاعت ہونی چاہیے، جسمانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے. تو 20-22 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے غریب بھی ہیں اور صحت کے اعتبار بھی گڑبڑ ہے، تو کیا 2-3 کروڑ پہ صرف حج ہی ہے، سب پہ حج بھی نہیں. روزے کے لیے صحت مند ہونا چاہیے. اگر ایسی بیماری ہے جسے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو روزہ نہیں، تو گویا سب پہ روزہ نہیں ہے، سب پہ حج کی ادائیگی نہیں ہے. 20%، 30%، 25% پہ ہی نماز روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے، امیر ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا، غریب ہو تب بھی پڑھنا پڑے گا، مقیم ہو تب بھی پڑھنا پڑے گا، مسافر ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا، بیمار ہو تب بھی پڑھنے گا، اور صحت مند ہو تو بھی پڑھنا پڑے گا. صرف اللہ نے احکام تو، فرائض تو نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج ہے، لیکن جب ادائیگی پہ آئے گی تو ایک بڑی سنکھیا میں لوگ روزے سے، نماز، حج سے، زکوٰۃ سے کٹ جائیں گے. صرف نماز ہی ملے گی جو سب پر ہے. نماز مومن کی معراج ہے، زکوٰۃ مومن کی معراج نہیں. نماز مومن کی معراج ہے، روزہ مومن کی معراج نہیں. نماز مومن کی معراج ہے، حج مومن کی معراج نہیں. کیوں؟ جبکہ تپسیا، سیکریفائز، قربانی، بلیدان حج میں زیادہ ہے. 2-5 لاکھ 10 لاکھ روپے پہ حج ہوتا ہے. زکوٰۃ محنت مشقت سے کماؤ بھی زکوٰۃ ادا کرو. روزہ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک سینے سے لگاؤ، 30 روز تک. تو اور نماز میں نہ بھوکا رہنا ضروری ہے، نہ پیاسا رہنا ضروری ہے، نہ ڈونیشن دینا ضروری ہے، نہ چندہ دینا ضروری ہے، نہ دیش سے بدیش ہونا ضروری ہے. اتنی آسان نماز، مومن کی معراج پہ غور کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ اور بندے کا تعلق نماز میں ہے وہ کسی عبادت میں نہیں. مثال کے طور پہ آپ حالت صوم میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں حالت عبادت میں ہے، روزے کی حالت میں حالت بندگی میں ہے، اور روزے کی حالت میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، معانقہ کر سکتے ہیں، مسافہ کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، زراعت کر سکتے ہیں، جرنی کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، معاملات میں حصہ لے سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں. تو گویا حالت روزہ میں اللہ سے بھی تعلق ہے، بندے سے بھی تعلق ہے. آپ حج کرنے گئے، عرفات کے میدان میں ہیں، آپ حالت حج میں ہیں، حالت بندگی میں ہیں، ایک فریضے کو ادا کر رہے ہیں. وہ حالت حج میں آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں، عرفات کے میدان میں بات چیت بھی کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، مسافہ بھی کر سکتے ہیں، گھر کے احوال بھی پوچھ سکتے ہیں. تو گویا حالت حج میں آپ کا اللہ سے بھی تعلق ہے، بندے سے بھی تعلق ہے، خالق سے بھی تعلق ہے، مخلوق سے بھی تعلق ہے، مالک سے بھی تعلق ہے، مملوک سے بھی تعلق ہے. اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور بزنس کی بات بھی کر سکتے ہیں. اللہ اور بندے دونوں سے تعلق ہے. لیکن نماز ایک ایسی عبادت
عبادت ہے، نماز ایک ایسا عمل ہے، نماز ایک ایسا فرض ہے، جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ باندھا، اللہ اکبر کہا، تمام چیزوں سے تعلق ختم ہو گیا، تجارت سے تعلق ختم ہو گیا، سیاست سے تعلق ختم ہو گیا، زراعت سے تعلق ختم ہو گیا، گفتگو سے تعلق ختم ہو گیا، اب بات چیت آپ نہیں کر سکتے ہیں، اب پانی پی نہیں سکتے ہیں، اب کھانا کھا نہیں سکتے ہیں، اب سفر نہیں کر سکتے ہیں، اب حالت قیام میں اللہ اور بندہ ہے، حالت رکوع میں اللہ اور بندہ ہے، حالت سجدہ میں اللہ اور بندہ ہے، تو جتنا گہرا تعلق نماز میں ہے وہ کسی عبادت میں نہیں ہے، اس لیے نماز مومن کی معراج۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو، اپنی سوسائٹی کو نیٹ و کلین بنانا چاہتے ہو، تو صرف نماز پڑھ لو، اچھے انسان اور اچھے مسلمان ہو جاؤ گے۔ آپ کہیے گا وہ کیسے؟ نماز پڑھنے کے لیے ضروری کیا؟ جسم کا پاک ہونا۔ ناپاک جسم میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے جسم ہمارا پاک، اب اگر ہم نے ناپاک کپڑا پہننا تو بھی نماز نہیں ہوگی، تو گویا کپڑے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، جسم کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو جس جگہ ہم نماز پڑھیں وہ جگہ ہی پاک ہو، تو گویا جگہ بھی پاک ہو، کپڑا بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو۔ اب میں اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کرنے کے بعد ہم ثنا پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، رکوع میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سجدے میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قاعدے میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، رکوع میں، سجود میں، قیام میں، گویا پوری نماز میں اگر ہم پانچوں ٹائم ذکر الہی کرتے رہیں گے، درود و سلام پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے، سورتوں کی تلاوت کرتے رہیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمارا دل پاک ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے، ذکر الہی کرنے سے ہمارا دل پاک ہو جائے گا، اور جیسے ہی دل پاک ہوا ہمارا دماغ پاک ہو جائے گا، دماغ جیسے ہی پاک ہوا ہمارا کردار پاک ہو جائے گا، ہمارا کریکٹر پاک ہو جائے گا، ہماری سیرت میں پاکیزگی ہو جائے گی۔ تو ایک نماز کے پابند ہو جاؤ، اچھے انسان بن جاؤ گے، اچھے مسلمان بن جاؤ گے۔ اور اگر پورا گھر نمازی ہو گیا تو پورا گھر پاکیزہ ہو گیا، اور پورا محلہ اگر نمازی ہو گیا تو پوری سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی ہو جائے گی، آدرش معاشرہ ہو جائے گا۔ تو نماز پڑھ لو، محلے میں سب نیک ہو جائیں گے۔ تو نماز کی سٹارٹنگ کس سے ہوتی ہے؟ الکوثر سمجھا رہا ہوں، الف لام کو سمجھو، الکوثر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو الکوثر کا مالک بنایا، الکوثر کو سمجھو۔ یہ کوثر پہ جو الف لام داخل، اس نے کیا معنی دیا، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا سورہ فاتحہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ فاتحہ یہی ہے نا، اسٹارٹنگ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریف۔ الحمدللہ کے معنی کیا ہے؟ تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے، جو سارے عالم کا پالن ہار ہے۔ یہی ترجمہ ہے نا۔ الحمدو میں الف لام کو مائنس کرو، الحمدو میں الف لام کو ہٹاؤ، اب کیا ہوگا؟ حمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ کیا ہوا؟ ہم کے معنی تعریف، حمدللہ تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے عالم کا پالن ہار ہے۔ حمد کے معنی تعریف، حمد کے معنی تعریف، اور جب حمد پہ الف لام داخل ہو گیا تو ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ تمام تعریف۔ تو گویا الف لام کے معنی تمام، الف لام کے معنی تمام، الکوثر تمام کوثر کا مالک بنا دیا۔ اے محبوب، جو آپ کے پاس ہے وہ کثیر ہے، علم ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، فضل ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، کمال ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، حسن ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، جمال ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے، بیوٹی ہے وہ آپ کے پاس کثیر ہے۔ محبوب، آپ کا ہر وصف، اے محبوب، آپ کی ہر صفت چمکتی ہوئی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، یقیناً بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ